خبر پرانی ہے لیکن سارے کام چھڑ کے لسٹ نو غور نہ سنو تے اپنے ذہن آپ پہ فیصلہ کرو۔ اس لسٹ کو بہت غور سے دیکھیے گا۔ لسٹ میں پہلا نام ہے سید عادل حسین شاہ، سال 2019 سزائے موت۔ محمد حسین سال 2020 سزائے موت۔ احمد نواز سال 2020 سزائے موت۔ حبیب قادر سال 2019 10 سال قید۔ اجمل خان سال 2021 8 سال قید۔ محمد صدیق سال 2018 11 سال قید۔ راجہ مشتاق سال 2020 10 سال قید۔ سید امتیاز شاہ سال 2018 10 سال قید۔ عابد ظہیر سال 2018 12 سال قید۔ عثمان اکرم کیانی سال 2021 10 سال قید۔ اشفاق مسیح سال 2018 8 سال قید۔ محمد عامر خان سال 2019 11 سال قید۔ امتیاز احمد سال 2018 8 سال قید۔ مشتاق احمد سال 2019 8 سال قید۔ محمد اکبر سال 2019 14 سال قید۔ ادریس خٹک سال 2021 14 سال قید اور حسن عسکری سال 2020 5 سال قید۔ یہ وہ نام ہیں جن کو خان صاحب کے دور حکومت میں فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی۔ خان صاحب تب آپ کیوں خاموش تھے؟ تب تو آپ کو پاک آرمی کے تمام فیصلے اور فوجی عدالتوں کے انصاف پر بہت یقین تھا۔ تب تو یہ عدالتیں آپ کے مطابق آئین اور قانون کی پاسدار تھیں۔ تب تو کسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی، یا پھر آپ کی کرسی بچی ہوئی تھی اس لیے آپ کو یہ سب ٹھیک لگتا تھا۔ تو اب بتائیں کہ دوغلی پالیسی کس کی ہے، آپ کی یا پھر اداروں کی؟ اعتزاز احسن صاحب، آپ فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستیں جمع کروا رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں، تو تب آپ کی عقل و دانش اور فہم و فراست کہاں تھی جب خان کے دور حکومت میں فوجی عدالتیں فیصلے سنا رہی تھی؟ یا تب آپ کو اپنے بیرونی آقاؤں کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہوا تھا؟ یا پھر تب آپ کو موٹی رقمیں نہیں ملی تھی؟ علی احمد کرد صاحب، تب آپ کا جوش خطابت کہاں تھا؟ کئی بار قدرت ہی انسان سے کوئی ایسا کام کروا دیتی ہے جس سے اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سانحہ 9 مئی کا ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ اس نے تمام غداروں کے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں۔ اگر خان کے دور حکومت میں فوجی عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق تھیں تو اب بھی فوجی عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق ہی ہیں، اور اس بار غدار اور منافق بچ نہیں سکیں گے۔